أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن اور امان اور قیام اور بقا بنا دیا ہے، جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پورا پورا جانتے ہیں، وہی اس کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یعنی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں بتلا دیا کہ جو احکام حلال اور حرام کے دیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مصلحت ہیں، ان کی تعمیل ہی میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت وبال اور عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ انسانی بھول اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والوں اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تیسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے احکام مخلوق کو پہنچا دیں، پھر وہ مانے یا نہ مانے، اس کا نفع اور ضرر انہی کو پہنچتا ہے۔ ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، وہ تمہارے ظاہر و باطن، کھلے اور چھپے ہر کام سے واقف ہیں۔ چوتھی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، عربی زبان میں طیب اور خبیث دو متقابل لفظ ہیں۔ یہ طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو، اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے، اور طیب سے مراد حلال اور پاک۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک اور ناپاک یا حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ لفظ خبیث و طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام و حلال مال دولت کو بھی شامل ہے، اور اچھے برے انسانوں کو بھی شامل ہے، بھلے برے اعمال اور اخلاق کو بھی۔ مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک اور بد، بھلا اور برا برابر نہیں ہوتا۔ اسی فطری قانون کے مطابق اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال اور حرام، پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں۔ اسی طریقے سے اچھے اور برے اعمال اور اخلاق یہ بھی برابر نہیں۔ اسی طرح نیک انسان اور برا انسان یہ بھی برابر نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت مرعوب کر دیتی ہے، اور گرد و پیش میں خبیث و خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے، یہ انسان کی سمجھ پہ موقوف ہوتا ہے۔ بعض وقت انسان اکثریت کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ اکثریت ہے تو شاید یہی صحیح ہوگا، تو یہاں اس کو بتلایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب چیزوں میں
کثرت دکھائی دیتی ہے کہ صاحب زیادہ تر یہی ہیں تو یہی حق ہوگا. جیسے اہل عرب کہا کرتے تھے کہ محمد تمہاری بات کا ماننے والا تو کوئی ہے نہیں، سارا عرب ایسا ہی ہے جیسا ہم ہیں. تو کیا یہ سب پاگل ہیں؟ جیسا آج کل بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، بہت سے خرافات اور بدعات میں لگے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ صاحب یہ اجینوں کو سب پاگل ہے کیا، تم ہی عقل مند ہو، تم ہی جانتے ہو زیادہ، اور تو یہ سب پاگل ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کثرت پر کبھی تم جو ہے کثرت سے مرعوب مت ہونا. یہ مت دیکھنا کہ کثرت انہی کی ہے. عموماً ہر دور کے اندر حق والوں کی کثرت کم رہی ہے، قلت رہی ہے، کثرت نہیں رہی. اب اگر کوئی آدمی غلط چیز کی کثرت کو دیکھ کر اسی کو حق سمجھنے لگ جائے تو یہ انسانی علم و شعور کی ایک بیماری ہے، یہ احساس کا قصور ہوتا ہے. یوں سمجھو کہ یہ آدمی علم اور شعور کے اعتبار سے بیمار ہے. بیماریاں بہت سی قسم کی ہوتی ہیں. موتی جیرہ بگڑ جائے اور بخار دماغ کو چڑھ جائے، پھر اس آدمی کو نہ ہوتے ہوئے بھی چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. ذرا سی اسے بخار کی غفلت ہوئی، پھر اسے علائے بلائیں، آنکھوں کے سامنے موٹی موٹی چیزیں، چھوٹا سا چہرہ بھی بہت بھاری، اور پھر وہ چلاتا بعض لوگ دیکھو یہ کیا دکھ رہا، یہ کیا دکھ رہا. لوگ سمجھتے ہیں اس پہ اوپرا ہو گیا. اوپرا سوپرا نہیں ہوتا، دماغ کی نسوں میں بخار چڑھ جاتا، پھر دماغ کا سنتولن بگڑ جاتا. جیسے لائٹ ہوتے ہیں نا، ٹارچ کو اگر بالکل سیدھا رکھو روشنی صحیح دے گی، اسے ذرا سا ہلاؤ تھوڑا تھوڑا تو بعض وقت ایسا لگے سامنے کی چیزیں بھی ہل رہی ہیں جبکہ ہلتی ہوئی روشنی ہے. جیسے گاڑی کوئی چلاوے اور اس کی ہیڈ لائٹ ذرا سی لوز ہو جائے، پھر دیکھو جب وہ جنبش کرتی ہے تو سڑک بھی ایسے اونچ نیچ لگتی ہے کھبڑ کھبڑ سے، حالانکہ وہ فرق ہے اس دیکھنے والے کا، آنکھ کا. تو ایسے ہی دماغ کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی بدعت کی بیماری، کبھی خرافات کی بیماری، کبھی اکثریت سے مرعوب ہونے کی بیماری، اور کبھی جسمانی اعتبار سے بیماریاں. پھر آدمی علم اور شعور کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، پھر وہ اپنی عقل کے ذریعے سے چیزوں کو پرکھتا ہے. تو یہاں قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا، کثرت کو مت دیکھنا کبھی بھی. کثرت تو ہر دور کے اندر نہ ماننے والوں کی ملے گی. اب نہ ماننے والوں میں تم ملو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. تو یہاں پر قیامت تک کے لیے نسخہ اللہ رب العالمین نے تجویز فرمایا کہ علم اور شعور کو قائم رکھنا. آیت کے شان نزول کے متعلق بعض روایت میں آتا ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی کا تھا، اس ذریعہ سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا. اللہ پاک اور حلال چیز اللہ تبارک و تعالی مول صاحب سب چائے پی کے جانا، یوں ہی کہہ دیتے سب چائے پی کے جانا. اچھا ٹھیک. اب تن چائے کے چکر میں ہمارے ایک آدمی تعلیم سے محروم کر دے، اب برا والخدمت مل جانی چاہیے بس، پھر سب چیزیں ایک طرف، واقعی لیے خدمت ایک طرف. ہاں بالکل بڑھیا ماشاءاللہ. ہاں اسی لیے تو کہہ رہے لگن سے کرے جبھی تو. اب اتنی لگن سے کرے گا کہ تعلیم سے بھی گیا. چائے تو بن جاتی بعد میں بنوا لیتے ان کو تھوڑی سی. ہاں یہ بات بھائی، جب کبھی چائے وائے کو کوئی روکا کرے رک جا کرو. بیچارے اخلاص سے محبت سے کوئی آدمی اگر کھلاوے پلاوے کوئی برائی نہ. ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یہ بتلا دیا سیدھا سا. اس آیت شریفہ کا شان نزول دیکھو. جیسے آج کل ہم ہیں نا، ادھر جھٹکا مارا ادھر مارا، نقصان دین پہ لگا دیں گے. ایک آدمی یوں کہہ رہا نا کہ میں تو جب کوئی ادھر ادھر کا زیادہ مال آؤ جماعت کی دعوت کر دوں ان میں سے.
تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تمہارے مال کی، چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے، یہ ہے اللہ کا دستور۔ تو اب بہت سے لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا پیسہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم مسجد مدرسے میں لگائیں، کسی دین کے کام میں لگائیں۔ اللہ کے بندو جب اس لائق ہے نہیں تو اسے کما کیوں رہے ہو تم؟ وہ تو پھر وہ ہو گیا جیسے ہمارے یہاں کہوانو کہ بلی کو گو نہ لیپنے کو نہ پوتنے کو۔ ہاں، جب کہ بھینس کا گوبر کام آ جاتا ہے لیکن بلی کی ٹٹی کام نہیں آتی، نہ لیپنے میں کام آوے نہ پوتنے میں کام آوے۔ ہاں، اس کے لیے وہ تو یوں کہ بھائی ہم تو بہت سارے بے نمازی نہ رہے ہیں، اجنو تم اللہ سے ڈرو، اجنو ہم تو بس ایسے ہی ہیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں، یعنی لائق اپنا آپ کو بنانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہمیں دین سے روکنے کے لیے بعض چیزوں میں یوں کہ صاحب ہم اس لائق کہاں، ہم اس قابل کہاں۔ اب بعض آدمی کو خوب اچھی خاصی نماز آتی ہے، نماز کے تھوڑے بہت مسائل بھی جانتا ہو، اور کہیں موقع آ جانے کے لیے نماز اجنو ہم نہ اس کے لائق، ہم اس کے قابل ہیں، ہو کیوں نہیں، بنتے کیوں نہیں؟ جبکہ ہر ایک ایمان والے کو اتنے مسائل اور اتنی معلومات ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی 2 رکعت نماز کو اصول اور آداب سے ادا کر سکے۔ اب جب ادا کر سکے گا تو کبھی موقع پڑ گیا امامت کا تو امامت بھی کر سکے گا۔ بعض ملکوں کی کارگزاریاں آتی ہیں، وہاں بعض علاقوں کی بھی کارگزاریاں ہیں۔ گجرات میں کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں سارے مقتدی امام جیسے ہیں، حالانکہ وہ امام تو رکھتے ہیں پابندی کی وجہ سے، لیکن ان میں اکثر حافظ، عالم، مفتی۔ دلی میں دیکھ لو جا کے کھرے جی کی اکثر مسجدوں میں انصاری لوگوں کا وہ ہے، جمنا پار دلی میں انصاری لوگ ہیں، بیکریوں کے ادھر کاروبار ہے سب کا، کئی ہزار بیکریاں جمنا پار میں، کھرے جی میں کئی ہزار، اور وہ سب انصاریوں کی ہیں، اور ان میں کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مفتی، سب صفوں میں ہر مسجد میں 1-2 عالم مفتی مل جائے گا وہاں۔ ہمارے یہاں تو علاقے کے علاقوں میں ڈھونڈنے پڑے ہیں مفتیوں کو، علماء کو، حفاظ کو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کبھی مثال کے طور پہ چلو یہ سمجھ لو امام نہیں بن رہا، کم سے کم الگ اپنی 2 رکعت تو پڑھے گا، جب تو اس کا کوئی امام نہیں ہے، سنت تو پڑھے گا، اس میں بھی تو اسے ضرورت ہے ان مسائل کی، ان چیزوں کی۔ لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں کون سے کوئی امامت کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بیماریاں ہیں، بعض آدمی کے اندر ہوتی ہے بیماری احساس کمتری کی، سب جانتا ہے نہیں صاحب ہم نہیں۔ جس جماعت کا معاملہ آتا ہے نا گاؤں، اس میں اپنے محلے میں، علاقے میں وارڈ ممبر ہے، چیئرمین ہے، پردھان ہے، سرپنچ ہے، سب ہے، اور جب جماعت بنے گی نکو امیر صاحب نکو امیر کوئی اور دیوا دے، آپ اجی نکو ہمارے بس کی نا امیر بننا۔ دنیاوی کام کے لیے تو سب امیر بننا چاہیں، اور دین کے کام میں سب غریب رہنا چاہیں، تو اس میں تیار نہیں ہوتے۔ اچھے بہت سے حافظوں کو بھی ہم نے دیکھا، آپ حافظ صاحب ہے جماعت چلا لو، نا جی امیر نہ بن سو، ویسے مجھے 3 چیلے لگوا لو لیکن امیر نہیں بنوں گا۔ تو دین کے معاملے میں ہم بڑھنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی دنیا کے معاملے میں تو ہم کچھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ دین کے معاملے میں تو ہم ہر قربانی کو دیں گے۔ تو حرام مال کی بے توقیری تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اور اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال اور حرام مال برابر نہیں ہوتے۔ حلال سے جتنے فوائد اور اچھے نتائج اور حقیقی آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی حرام سے نہیں ہوتی ہے۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا کہ زمانہ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب سابق عمرا کے زمانے کے عائد کیے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کیے اور جن لوگوں سے ناجائز طور پر اموال لیے گئے وہ واپس کیے اور سرکاری بیت المال خالی ہو گیا اور آمدنی بہت محدود ہو گئی، تو ایک صوبہ کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کے کاروبار کس طرح چلیں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب میں یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے بالمقابل عدل اور انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو، اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی کم مقدار سے پورے ہوں گے۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں ہے، کثرت و قلت سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو نہیں جانا جا سکتا۔ انسانوں کے سر پر
ہاتھ شمار کر کے 51 ہاتھ کی 49 کے مقابلے میں حق و صداقت کا معیار نہیں کہا جا سکتا۔ اور آج کل حکومتیں بھی اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں، جس کی زیادہ ووٹ وہی کامیاب، چاہے وہ کتنا ہی غلیظ ہے، کتنا ہی خبیث ہے اور کتنا ہی وہ قاتل ہے، بس یہ دکھا دیا کہ صاحب ہمارے ساتھ اتنا معاملہ ہے، چاہے وہ مشین بدل کے ہو۔ بلکہ اگر دنیا کے ہر طبقے کے حالات پر ذرا بھی نظر ڈالی جائے تو سارے عالم میں بھلائی کی مقدار اور تعداد کم اور برائی کی تعداد میں کثرت نظر آئے گی۔ ایمان کے مقابلے میں کفر، تقوی اور طہارت اور دیانت و امانت کے مقابلے میں فسق و فجور، عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و زور، علم کے مقابلے میں جہالت، عقل کے مقابلے میں بے عقلی کی کثرت کا مشاہدہ ہوگا، جس سے اس کا یقین لازمی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی جماعت کی تعداد کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز اور اس جماعت کی ذاتی حالات اور کیفیات پر دائر ہوتی ہے۔ حالات و کیفیات اچھے ہیں تو وہ اچھی، اور بری ہے تو بری۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے الفاظ میں واضح فرما دیا۔ ہاں، عدد کی کثرت کو اسلام نے بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا، اور اس جگہ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو، ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لیے عددی کثرت کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ جیسے نسب امام کا مسئلہ، وہاں کوئی امام اور امیر فیصلہ کرنے والا موجود نہیں ہے، اس لیے کثرت رائے کو بعض دفعہ قطع نزاع کے لیے ترجیح دے دی گئی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس چیز کو زیادہ تعداد کے لوگوں نے اختیار کر لیا وہی چیز حلال اور جائز اور حق ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، یعنی اے عقل والو اللہ سے ڈرو، جس میں اشارہ یوں فرمایا کہ کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مرغوب ہونا یا کثرت کے بمقابلے قلت کے حق اور صحیح کا معیار قرار دینا عقلاء کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے عقلاء کو خطاب کر کے ان کو اس غلط رویے سے روکنے کے لیے فاتقوا اللہ کا حکم دیا۔ یعنی کوئی آدمی اگر حکم بن جائے اور فیصل بن جائے تو وہ اللہ سے بھی ڈرے، یہ مت سوچے گا اب تو باغ ڈور میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کو خاص طور سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جتنے بھی بگاڑ امت میں آتے ہیں وہ اپنی اپنی عقلوں کو انسان استعمال کرتا ہے، اس لیے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی عقل والے اپنی عقل کو اللہ کے خوف کے درمیان میں رکھیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے درمیان میں رکھیں اور فاتقوا اللہ کے حکم کو یاد رکھیں تو پھر یہ اہل عقل بھی جو ہے صحیح فیصلہ کریں گے اور صحیح طریقے سے چلیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ تم پر کھولی جائیں تو تم کو بری لگے، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ نے ان سے درگزر کی ہے اور اللہ بخشنے والا تحمل والا۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے وہ منکر۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، نہیں مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی، اور لیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے۔ اے ایمان والو ایسی فضول باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو جن میں یہ احتمال ہو اگر تم سے ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب بن جاویں، یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا،
اور جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم زمانہ نزول قرآن اور وحی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاویں، یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو جواب مل جاوے، اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے۔ یہ دونوں احتمال جو مجموعی طور پر علت نہیں سوال کی واقعی ہیں، پس ایسا سوال ممنوع ہے۔ خیر سوالات گزشتہ جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، مگر آئندہ مت کرنا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اس لیے گزشتہ سوال معاف کر دیے، اور بڑے علم والے ہیں اس لیے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ایسی باتیں تم سے پہلے زمانے میں اور امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کو حق نہ بجا لائے، یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا، جو متعلق واقعات کے تھے ان سے متاثر نہ ہوئے، پس کہیں تم کو بھی ایسی ہی نوبت نہ پیش آ جائے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ان رسوم کے باب میں اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے، بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے معارف و مسائل کیا ہیں؟ اس آیت شریفہ کا بے ضرورت سوال کرنے کو منع، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں بعض وقت کسی بھی آدمی سے کوئی سوال، جیسے ایوب بھائی کر رہے ہیں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی، جیسے وائی میں لگائے گا 4 چلہ جا کے، تو ایسے بے ضرورت سوال، ہاں وائی میں لگا جا کے، ہاں جو سب سے پہلے بنی۔ ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہیہ میں بلا ضرورت تدقیق اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعیہ ضرورت کے سوال کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ بیجا سوال ایسے رہیں، وہ ملا دبیاجا اور وہ کون سے بادشاہ کے وہ ہے، وہ اکبر کے، اکبر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو اور کٹ کٹ گرا رہا ہو دانا ننو، اور ملا دبیاجا نو کہہ رہا ہو تسبیح نو پڑھنی چاہیے، جو بھی بادشاہ بہرحال وہی تمہیں پڑھ مجھے دھیان نہیں، جو اس وقت بادشاہ تھا ملا دبیاجا کے دور میں، اور ایک تھا بیربل، دو ہی تو ہے، جہانگیر کے دور۔ تو ملا دبیاجا کا کہنا یہ تھا کہ تسبیح نو پڑھنی چاہیے کہ نو دانے اپنے میں لیے۔ اب جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اور بادشاہ گرا رہا کٹ کٹ نیچے کو، تو جو اس کا ملا دبیاجا کا مخالف تھا وہاں، انہوں نے کہا کہ حضور ملا دبیاجا سے یہ پوچھو تسبیح کیسے پڑھ کر ہیں۔ اب دیکھو الٹا سوال، چھیڑخانی۔ اب ملا دبیاجا پھنس گئے کہ ملا دبیاجا یوں کہہ رہے یوں پڑھیں تسبیح، اور وہ بادشاہ گرا رہے دانوں کو یوں، تو اب اگر یوں کہیں کہ یوں پڑھو تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، اچھا ہمیں تسبیح پڑھنی نہیں آتی کیا؟ کیونکہ بعض وقت کیا ہے نا، اگر کسی آپ دیندار سے آدمی اس کہتے ہیں یار تسبیح صحیح نہ پڑھو، او ان کو تو زیادہ ہوگا، ہم نہ اتنے دن ہو گئے ہم پہ نہ ہوئے تسبیح۔ تو اب ملا دبیاجا پریشان، تو انہوں نے کہا نا بادشاہ سلامت ان سے پوچھ لو ذرا کیسے پڑھا تسبیح۔ اب ملا دبیاجا نے تب لگائی وہ دو پیاجا کہنا، انہیں 2 بیازا لکھا جاتا ہے، ان کو 2 سفیدیوں والا، یعنی حاضر جواب اور دونوں طرح کے علوم رکھنے والا، بازیوں کرتے ہیں اس کی تشریح۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا حضور اگر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے تسبیح پڑھ رہا بندہ تو اپنی طرف کھینچے دانے کو، اور گناہوں کو جھڑانے کے لیے استغفار کر رہا تو یوں پھینکے پھر میرے اوپر سڑے۔ ہاں تو یہ ہوتے حاضر جوابی۔ لیکن اب ان سوالوں سے ہوتا کیا ہے، اس طرح کے سوال کرنا کہ صاحب تسبیح یوں کھینچیں کہ یوں کھینچیں کہ یوں کھینچیں، تو یہ اس طرح کے سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول سے زیادہ سوال مت کیا کرو، پھر بالکل نہیں پوچھتے تھے، اور کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نبیوں سے بار بار پوچھتے تھے الٹے سیدھے سوال، عمل تو کچھ کرنا، اور یہ پہچان ہے اس بات کی
جو نہیں کرے گا وہ زیادہ پوچھے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ عمل کے نہیں پوچھتے۔ بعض لوگ یا تو پوچھتے ہیں دوسرے کی توہین کے لیے، اس کے سامنے پوچھیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے مثال طور پہ فلاں آدمی ٹخنے سے نیچے رکھتا اپنے پائجامہ یا لنگی کو، تو پوچھیں مول صاحب نیچے پائجامہ رکھنا کیسا ہے؟ اب پوچھ اپنے لیے نہیں رہے ہو، اس کے دوسرے کی توہین کے لیے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اسے بھی پتہ رکھنے والے کو اور اسے بھی پتہ ہے۔ تو ایسے بیجا سوالات سے بالکل منع فرمایا۔ ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ ابھی حج کی فرضیت ہی نازل ہوئی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کرو۔ اب ادھر حکم ہوا، ادھر پوچھا انہوں کہ ہر سال کریں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، پھر بھی چین نہ پڑا انہیں، پھر مکرر سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت اختیار فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کو بغیر اللہ کی منشا کے نہیں بولا کرتے تھے، اللہ کا جو حکم ہوتا وہی بولتے تھے۔ تو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی، غصے کے ساتھ، اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا، پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی تھی، سوال کر کے ان کو فرض کرا لیا، پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے وہ بقرہ میں آتا ہے، بقرہ سورہ بقرہ جو ہے گائے والی صورت، جیسے بکر کہتے ہیں ہم، وہ لفظ بقرہ عربی کا لفظ ہے، با بڑا قاف را اور ہا بقرہ۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مار دیا تھا، کسی نے پتہ چل نہیں رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک بچڑا لاؤ، ایک گائے لاؤ اور اسے کاٹو اور اس کا ٹکڑا اس کو چھوا دو، بس یہ حکم تھا، اتنا سا۔ تین باتیں تھی، گائے لاؤ، اسے کاٹو، اس گائے کا ذرا سا گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا اس مرحوم کو لگا دو، ٹچ کر دو، یہ خود بتائے گا مجھے کس نے مارا۔ یہ تین باتیں بس۔ اب جو جن نے مارا تھا وہی سوال کرنے والے تھے، وہی پوچھتے پھر رہے، وہی وہ کیا کہیں فال کھلواتے پھر رہے جو کاٹنے والے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو اس کا، مالوان ہوا۔ تو اب پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ کیسے رنگ کی ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا اصفر زرد رنگ کی لاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ بیائی ہو کہ بن بیائی ہو؟ ہاں، پھر حکم ملا بن بیائی ہو، بلکہ ایسی ہو جس کو بجار نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، بجار نے چھوا بھی نہ ہو، ایسے نا کہ بیائی تو نہ لیکن دھنا گئے تو دھنائی بھی نہ ہو، ایسی ہو۔ پھر کتنے قیمت کی ہو، تھوڑی سی قیمت اور بتا دو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اتنی قیمت کی ہو کہ اس کو جب چمڑے کو ادھیڑا جائے تو اس کے چمڑے میں جتنے بھی سکے آ جائیں۔ اب پھنسے بیٹا، اب ڈھونڈتے ڈول رہے ہیں۔ اب اکثر گائیں بجاروں کے ساتھ رہتی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بجار کے ٹچ ہو گئی ہوگی تو کوئی نہ کوئی ٹچ ہو ہی جاتی ہے اس میں، ریوڑ میں، گلے میں، تو اب ملے ہی نہ۔ پھر ملی بہت دور جنگلوں میں جا کے بیوہ عورت، اس کا ایک بیٹا، ان کا گزر بسر اسی گائے سے تھا، تو وہ ان کے پاس ملی۔ پھر ان کو اللہ کو مالدار کرنا تھا اور ان سے الٹے سیدھے یہ سوالات اگر نہ کرتے تو وہ پھنستے بھی نہیں۔ پھر اس کو بھائی اتنا پیسہ کہاں سے لا، پھر چندہ کیا بنو اسرائیل نے، پھر اکٹھا ہوا پیسہ، پھر ان کو جب وہ گائے کاٹی گئی پھر اس کو، یعنی معاملہ تو بالکل عجیب لگ رہا تھا کہ کہاں مردہ اور کہاں پھر گائے کا گوشت اسے ٹچ کرنے سے کیسے زندہ ہوگا، ایسے زندہ ہو یہ میوات میں زندہ ہو، گائے کھا کھا کے، گائے چرا چرا کے، گائے پکڑ پکڑ کے، بالکل بنی اسرائیل بنے پڑے ہیں گائے کے معاملے میں، تو چھوڑے ہی نہ، چاہے کتنے کچھ بھی ہو جائے، خوب مر رہے ہیں، خوب پٹیں، خوب تنبیہ ہوا، کھٹر نے کہہ رکھا جس گاؤں میں گائے کٹتی پائی گئی اسی کی سرپنچی پردھانی کینسل ہو جائے گی، پھر نہ مانے، تو وہی بنی اسرائیل بنے پڑے گائے کے چکر میں، تو اتنے لمٹ رہے ہیں گائے کے کہ مردہ بھی زندہ ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پھر گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، اس نے فوراً اٹھا اور اٹھ کر اس نے مارا مجھے، تو کون گئے؟ تو سوالات کو جب بنی اسرائیل کے سوالات صحابہ کرام کے سامنے آئے تو اکثر صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جو اقرا بن حابس ہے اس سے روکا نہیں گیا، نے کہا ہر سال کرا کرا حج یا ایک بار کر لیں،
اللہ کے رسول خاموش. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال کرو تو پھر ہر سال فرض ہو جاتی ہر ایک کے اوپر. ایسے ایک آدمی نے سوال کیا کسی عالم سے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اذان کئی بار دی. تو سوال عجیب بھی ہے اور کوئی دقت والی بات بھی نہ. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اذان نہیں دی, اذان نہیں پڑھی اللہ کے رسول نے. اب کوئی کہے صاحب کیوں نہ پڑھی, اللہ کے رسول تو ہر خیر کے کام کو کرتے تھے. تو اس میں بھی پھر مسئلے آتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا نا کہ اسے اٹھا دو, تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اٹھا رہا ہوں. اٹھا دیا اسے. اٹھانے کے بعد میں پھر پوچھا کہ رسول اللہ آپ تو خیر کے بہت زیادہ متلاشی ہوتے ہیں, آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نیند کی غفلت میں تھا, میں اسے اٹھاتا یہ منع کر دیتا کافر ہو جاتا کیونکہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا. ایسے ہی اگر اللہ کے رسول اذان دیتے, اللہ کے رسول تمام کائنات کے نبی ہیں, نبی تھے, نبی ہیں, نبی رہیں گے, تمام کائنات کے, چاہے وہ زمین ہو, آسمان ہو, سمندر ہو, چاند ہو, سورج, ستارے, جنت, سب چیزوں کے سب کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور بلاتے, اب جو بھی مخلوق نہیں آتی وہ کافر نہیں ہوتی کیا؟ اور اللہ کے رسول کی اذان پورے کائنات میں پہنچتی. ایسا نہیں ہے کہ وہیں مکہ یا مدینہ میں ہی رہ جاتی. جیسے اللہ کے رسول نے جب سنادید تو 100 پہلوان تھے نا قریش کے جنہوں نے حضور کو گھیر رکھا تھا, اللہ نے فرمایا کہ ایک مٹھی مٹی پھینک دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان 100 کی آنکھوں میں کیسے جائے گی, پہنچاؤں گا تو میں تو پھینک بس. اللہ کے رسول نے ایک مٹھی اٹھائی یوں پھینکی, اور سب کی آنکھوں میں, اب سب آنکھ مل رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے ان کے پاس سے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوتے. تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر پورا کرو. جس کام کا میں حکم دوں, جتنی قوت ہے, صلاحیت ہے, استعداد ہے, اس کے مطابق اس کو پورا کرو, اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو. مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان کے متعلق کھود کرید مت کرو. دین کے بہت سے احکام ایسے جن کو خاموشی سے عمل میں لایا گیا ہے اور اشارتاً عمل میں لایا گیا, ان کی کھود کرید میں مت لگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اب اشراق پڑھ لو, چائے پیو, پھر جاؤ.